ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا. میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا. السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جی دوستو، اب ذرا دیکھیں اور سنیں مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بریلوی سے آمنے سامنے مکالمہ ہوا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مفتی طارق مسعود صاحب کو. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا. میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے, نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھیں, دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے, اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہیں. میں کہوں گا جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں, آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہیں, یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی ہے. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے, نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے, تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے, تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی, دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے, نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی, آپ دکھائیں. یہ میں نے یہ دلیل دی, میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے, یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے, پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں, تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو, منع کہاں ہے. پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا, شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا, تو کہا 6 دفعہ منع کہاں ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا, جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ, ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا, میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے, نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے, بار بار میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہاں لکھا ہوا ہے, میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے, یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا, دیکھو یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق, اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے, یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ خوب سمجھ لیں. جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا, ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا, یہ خود درست ہوتے, تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں, ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ خود تحقیق
نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے ہیں نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں لہٰذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی ہے. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کورنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا, اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں, اور کہتے بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا, پولیس والوں نے طبیعت سے ڈھونڈا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا کٹنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو سب سے پہلے؟ اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے, لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیا, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے ہیں کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا.